ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کردار کے موضوع پر بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت: حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعے کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آغاز اسلام میں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اعلانیہ اظہار اسلام کے لیے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ہم ابھی تعداد میں کم ہیں، مگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اصرار فرماتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اظہار اسلام کی اجازت مرحمت فرما دی۔ مسلمان مسجد حرام کے آس پاس کے علاقے میں پھیل گئے، ہر شخص اپنے خاندان کو اسلام کی دعوت پیش کرنے لگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو خطبہ اسلام دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ مشرکین مکہ نے جب مسلمانوں کو کھلم کھلا دعوت اسلام دیتے دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا اور انہوں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مارا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کے قبیلے بنو تمیم کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کو گھر لے گئے۔ آپ کے والد ابو قحافہ اور بنو تمیم کے لوگ بہت پریشان تھے، مسلسل آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر دن کے آخری حصے میں آپ کو ہوش آ گیا۔ جب انہوں نے آپ سے خیریت دریافت کی تو آپ کی زبان سے سب سے پہلا جملہ یہ نکلا کہ رسول اللہ کس حال میں ہیں۔ آپ کی یہ بات سن کر قبیلے کے کئی لوگ ناراض ہو کر چلے گئے۔ آپ کی والدہ ام الخیر سلمہ جب کچھ کھانے پینے کے لیے کہتی تو آپ صرف ایک ہی جملہ کہتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں، مجھے صرف ان کی خبر دو۔ یہ حالت دیکھ کر آپ کی والدہ کہنے لگی، اللہ کی قسم مجھے آپ کے دوست کی خبر نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ ام جمیل بنت خطاب کے پاس چلی جائیں اور ان سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کریں۔ آپ کی والدہ ام جمیل بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں اور کہا کہ میرا بیٹا ابو بکر آپ سے اپنے دوست محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سوال کا جواب دینے کے بجائے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ دونوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے یہی پوچھا کہ رسول اللہ کس حال میں ہیں۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محفوظ ہیں اور بالکل خیریت سے ہیں۔ آپ نے پوچھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، دار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ فرمایا، خدا کی قسم میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا
اور نہ پیوں گا جب تک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بذات خود نہ دیکھ لوں۔ بہرحال جب سب لوگ چلے گئے تو آپ کی والدہ اور ام جمیل بنت خطاب آپ کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عاشق زار کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آگے بڑھ کر انہیں تھام لیا، ان کے بوسے لینے لگے۔ یہ پربہار معاملہ دیکھ کر تمام مسلمان بھی فرط جذبات میں آپ کی طرف لپکے۔ آپ کو زخمی دیکھ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بڑی رکت طاری ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں ٹھیک ہوں، بس چہرہ تھوڑا زخمی ہو گیا ہے۔ جس دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف دی گئی، اسی روز آپ کی والدہ حضرت سیدتنا ام الخیر سلمہ اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی اسلام لے آئے تھے۔ جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں۔ امیر المؤمنین ہیں آپ، امام المسلمین ہیں آپ، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عشق رسول میں ڈوب کر دین اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے کس قدر مصائب و آلام برداشت کیے۔ اسلام کے اس عظیم مبلغ نے اپنا تن من دھن سب اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں قربان کر دیا۔ اس قدر تکالیف اور مصائب پہنچنے کے بعد بھی اپنی فکر چھوڑ کر اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں اور بے قرار ہیں کہ کسی طرح مجھے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حال معلوم ہو جائے کہ آپ کسی پریشانی میں تو نہیں۔ ذرا غور فرمائیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عشق و محبت کا تو یہ عالم تھا۔ آئیے ہم بھی غور کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر بھی اسلام کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ موجود ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین تو جان و مال کی قربانی دینے سے بھی نہیں گھبراتے تھے، لیکن افسوس ہم سے صرف وقت کی قربانی بھی نہیں دی جاتی۔ یاد رکھیے، جو دین اسلام کی مدد کرتا ہے اللہ پاک اس کی مدد فرماتا ہے، جیسا کہ پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، اللہ پاک اس کی مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کی مدد کرے جو اس کے دین کی مدد کرے۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اولیاء اللہ کی مدد کرنا، نبی کی خدمت، علم دین پھیلانا، سب اللہ کے دین کی مدد ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رضائے الہی کے حصول کی نیت سے دین اسلام کی سربلندی کے لیے 12 دینی کام کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ دین خدا کی مدد کرنے والوں کی مدد کیسے ہوتی ہے، ان کی مدد کون کرتا ہے، ان کو کیسی ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ پارہ 26 سورہ محمد آیت 7 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ دین مصطفیٰ کی مدد کرنے والوں کے لیے ہر جمعہ اور عیدین میں نہ جانے کتنے ہی خطباء دعائیں دیتے ہیں، بلکہ یہ دعائیں تو بزرگان دین صدیوں سے دیتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ دعا میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی خطبات رضویہ میں شامل فرمائی ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اے اللہ پاک جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی مدد کرے، تو بھی اس کی مدد فرما۔ سبحان اللہ عز وجل۔ نیکی کی دعوت دینے والوں، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں، درس و بیان کرنے والوں، انفرادی کوشش کرنے والوں، عاشقان رسول کی خیر خواہی کرنے والوں،
مدنی قافلوں کے غریب مسافروں کے لیے مالی تعاون کرنے والوں اور کسی بھی طرح سے دین مصطفیٰ کی مدد کرنے والوں کو مبارک ہو کہ ان کے لیے خطبہ جمعہ میں دعا کی جا رہی ہے۔ اے دین مصطفیٰ کے مددگاروں، یقیناً رب ذوالجلال عز و جل کی مدد جس کے شامل حال ہو جائے اس کا دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہے۔ اللہ پاک کی مدد سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہوں گی اور ہمیں اس کی خبر تک نہیں ہوتی ہوگی۔ خطبے والی دعا کے بعد کچھ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے: اے اللہ پاک جو ہمارے آقا اور مولا محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی مدد نہ کرے تو بھی اس کی مدد نہ فرما۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ڈر جانے کا مقام ہے۔ اللہ پاک جس کی مدد نہ فرمائے گا یقیناً وہ کہیں کا نہ رہے گا۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ غور کرے کہ وہ اپنے لیے دعا لے رہا ہے یا بد دعا۔ ہر وہ کام دین مصطفیٰ کی مدد ہے جس سے شجر اسلام پھلے اور پھولے، کفار داخل اسلام ہو اور بگڑے ہوئے مسلمانوں کی اصلاح ہو۔ بس نیکی کی دعوت کی خوب دھومیں مچائیے، مدنی قافلوں میں سنت و بھرا سفر فرمائیے، خود بھی سنتیں سیکھیے اور دوسروں کو بھی سکھائیے، اور یوں دین خدا و مصطفیٰ کی خوب مدد کر کے اللہ پاک کی امداد کی بشارت پائیے کہ خود اس کا وعدہ ہے۔ چنانچہ کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ 932 پر پارہ 26 سورہ محمد کی 7ویں آیت میں ارشاد پاک ہے، ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ پھر اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا، یعنی جب مومن اللہ عز و جل کے دین کی تبلیغ میں کوشش کرے گا تو اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، اس کو اس مہم میں ثابت قدم رکھے گا، اس کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خیر خواہی کا جذبہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت کو اللہ پاک نے بہترین اوصاف اور پاکیزہ کردار کا مالک بنایا تھا۔ آئیے آپ کے کردار مبارک کی چند جھلکیاں سنتے ہیں۔ چنانچہ آپ کی ذات میں لوگوں کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان مظلومانہ زندگی بسر کر رہے تھے، آپ نے ان کے لیے رحمت و شفقت کے دریا بہا دیے۔ آپ ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے مسلمانوں کے لیے صرف دل میں ہی ہمدردی کے جذبات نہ رکھتے تھے، بلکہ انہیں تکلیف سے نجات دلانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش فرماتے، اور اگر مال خرچ کرنا پڑتا تو اس سے بھی گریز نہ فرماتے۔ آئیے اس تعلق سے ایک ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال کی آزادی۔ مشہور صحابی رسول مؤذن رسول اللہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے والدہ کا نام حمامہ ہے، یہ سچے مومن اور پاکیزہ دل غلام تھے۔ ان کا مالک امیہ بن خلف انہیں سخت دھوپ میں لے جا کر مکے سے باہر دہکتی ہوئی ریت پر چت لٹا کر سینے پر ایک بڑا پتھر رکھ دیتا اور کہتا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کا انکار کرو، ہمارے خداؤں کی عبادت کرو، ورنہ یوں ہی مر جاؤ گے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ صرف یہی جواب دیتے، احد احد، یعنی اللہ صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ آپ نے امیہ بن خلف کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اس مسکین کو ستاتے ہوئے تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کب تک ایسا کرتا رہے گا؟ وہ کہنے لگا، ابو بکر تم نے اسے خراب یعنی مسلمان کیا ہے، تم ہی اسے چھڑا لو۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس بلال سے زیادہ تندرست و توانا غلام ہے، بلال مجھے دے کر وہ تم لے لو۔ کہنے لگا، منظور ہے۔ آپ نے کچھ رقم اور غلام کے عوض انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے مزید 6 ایسے ہی غلام آزاد کیے۔ یہ بھی مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 اوقیہ تقریباً 32 تولے سونا ادا کر کے خریدا تو فروخت کرنے والے نے کہا، ابو بکر اگر تم صرف 1 اوقیہ سونے پر اڑ جاتے تو میں اتنی قیمت میں ہی اسے فروخت کر دیتا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم 100 اوقیہ سونا مانگتے تو میں وہ بھی دے دیتا۔
اور بلال کو ضرور خرید لیتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی شفیق و مہربان تھے۔ کسی مومن کو تکلیف میں مبتلا نہ دیکھ پاتے اور اپنے مال و متاع کو اس کی جان پر فوقیت نہ دیتے۔ اسی وجہ سے آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 7 غلاموں کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ آپ نیک خصلت ہونے کے ساتھ ساتھ نیک کاموں میں انتہائی سبقت کرنے والے تھے۔ یار غار کا مالی ایثار۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے مالداروں کو حکم دیا کہ وہ اللہ پاک کی راہ میں مالی امداد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ مجاہدین اسلام کے لیے کھانے پینے اور سواریوں کا انتظام کیا جا سکے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان رغبت نشان کی تعمیل کرتے ہوئے جس ہستی نے راہ خدا کے لیے اپنی ساری دولت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کی، وہ صحابی ابن صحابی عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے گھر کا سارا مال و متاع آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ نبی مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار غار کے اس ایثار کو دیکھ کر پوچھا، کیا آپ نے گھر بار کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ نہایت ادب و احترام سے عرض گزار ہوئے، میں اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ کرم پر چھوڑ آیا ہوں۔ گویا ارشاد فرمایا کہ میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے اللہ و رسول کافی ہیں۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کرنے کا کیسا اعلیٰ جذبہ رکھتے تھے۔ یقیناً اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بہت فضائل ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس مسلمان نے کسی بے لباس مسلمان کو کپڑا پہنایا اللہ پاک اسے جنتی لباس پہنائے گا، اور جس نے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلایا اللہ پاک اسے جنتی پھل کھلائے گا، اور جس نے کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلایا اللہ پاک اسے مہر لگی ہوئی پاکیزہ شراب پلائے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جتنا ہو سکے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کریں تاکہ ہم پر بھی اللہ پاک کا خصوصی انعام و اکرام ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام کی دعوت کا انداز۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ حضرت سیدنا ابن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اسلام لاتے ہی اس کا اظہار بھی فرما دیا اور اس کی دعوت بھی دینا شروع کر دی۔ چونکہ آپ اپنی قوم میں نہایت ہی نرم دل، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونے والے اور سب کی پسندیدہ شخصیت تھے، آپ قریش کے حسب و نسب اور ان کی ہر اچھائی برائی سے اچھی طرح واقف تھے۔ آپ ایک مشہور اور خوش اخلاق تاجر بھی تھے۔ قریش کے تمام چھوٹے بڑے لوگ علمی و تجارتی خوبیوں اور پاکیزہ صحبت کے سبب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوتے، آپ ان پر انفرادی کوشش کرتے، اسلام کی خوبیاں بیان فرماتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ اس طرح آپ نے اپنے پاس آنے والے کئی لوگوں پر انفرادی کوشش کر کے انہیں بھی اسلام میں داخل کر لیا۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ 32 صفحات پر مشتمل اپنے رسالے بڈھا پجاری کے صفحہ نمبر 11 پر فرماتے ہیں، آپ کی انفرادی کوشش سے 5 وہ حضرات مشرف بہ اسلام ہوئے جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو کہتے ہیں جن کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عنایت فرما دی تھی۔
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر میں مسجد کی تعمیر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدائے اسلام میں اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنائی تھی، جہاں وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور نماز پڑھا کرتے تھے۔ لوگ آپ کے اس روح پرور منظر کو دیکھ کر آپ کے آس پاس اکٹھے ہو جاتے۔ آپ کی تلاوت قرآن، عبادت و ریاضت اور خوف خدا میں رونا لوگوں کو بہت متاثر کرتا تھا۔ آپ کے اس عمل کے سبب بھی کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے والد ماجد جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو آپ کو اپنے آنسوؤں پر اختیار نہ رہتا، یعنی زار و قطار رونے لگتے۔ تلاوت میں رونا کار ثواب ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، سنا آپ نے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے کس قدر گریہ وزاری کرتے، حالانکہ آپ کو دنیا میں ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی خوشخبری مل گئی تھی۔ اس کے باوجود آپ خوف خدا سے روتے۔ ہمیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے رونا چاہیے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لینی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے رونا مستحب ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے رویا کرو، اور رونا نہ آئے تو رونے کی سی صورت بنا لو۔ عطا کر مجھے ایسی رقت خدایا، کروں روتے روتے تلاوت خدایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گرمیوں میں روزے۔ پیارے اسلامی بھائیو، جس طرح ہمارے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عبادت گزار تھے، اسی طرح کثرت سے روزے بھی رکھا کرتے تھے، جیسا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ گرمیوں میں نفل روزے رکھتے اور سردیوں میں چھوڑ دیتے تھے۔ نصیحتوں کے مدنی پھول۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کی اصلاح فرمائی، اسی طرح اپنے فرامین میں بھی مدنی تربیت کے بہت سے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت رافع رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ میں نے عرض کی، آپ مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے 2 بار فرمایا، اللہ پاک تم پر رحم کرے اور برکت دے۔ فرض نمازیں بر وقت ادا کیا کرو، زکوٰۃ خوشی سے دیا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو، اور کبھی حاکم نہ بنو۔ میں نے عرض کیا، حضور آج کل تو حکمران ہی امت کے بہترین لوگ ہیں۔ ارشاد فرمایا، آج کل امارت یعنی حکمرانی آسان ہے، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ آئندہ زمانے میں فتوحات کی زیادتی کے سبب حکومتیں بھی زیادہ ہوں گی، اور اس طرح ممکن ہے کہ نااہل حکمران بھی آئیں گے، جبکہ کل بروز قیامت حاکم کا حساب لمبا ہوگا اور عذاب زیادہ، جبکہ غیر حاکم کا حساب کم اور عذاب ہلکا، اس لیے کہ حکمران ہی سے زیادہ ظلم سرزد ہوتا ہے، اور ظالم حاکم اللہ پاک کے عہد کو توڑ دیتا ہے۔ انہی حکمرانوں میں سے عدل و انصاف کرنے والے بعض اللہ پاک کے مقرب بھی ہوتے ہیں، اور بعض ظلم و ستم کے سبب مردود بارگاہ خدا بھی۔ خدا کی قسم، تم میں سے جب کوئی شخص ہمسائے کی بکری یا اونٹ قبضے میں کر لے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے ہمسائے کی بکری یا اونٹ ہتھیا لیا ہے، حالانکہ ایسوں پر عذاب نازل کرنا اللہ پاک کا زیادہ بڑا حق ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز وجل، آج کے بیان میں ہم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مختلف اوصاف و کردار سے متعلق سنا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی اللہ عز وجل کی عبادت میں گزری۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی خوف خدا میں گزری۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی عشق رسول اور سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے گزری۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی
چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں سے محبت کرنے میں گزری۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر جتنا عرصہ فائز رہے اس کا حق ادا فرماتے رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی و پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کی چکی میں پسنے والے مسلمانوں کی خیر خواہی فرمائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم کی بیڑیوں سے نجات دلانے کے لیے اپنا مال خرچ کرنے سے بھی دریغ نہ فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے خلیفہ و حکمران ہونے کے باوجود زندگی عیش و عشرت کے بجائے نہایت سادگی اور صبر و قناعت میں گزاری۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریضوں کی عیادت کرتے، کہیں فوتگی ہو جاتی تو میت کے اہل خانہ سے تعزیت فرماتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کی ترغیب دلایا کرتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی عبادت گزاری کا عالم یہ تھا کہ گرمی کے دنوں میں نفل روزے رکھا کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو نیکیوں میں گزاریں اور گناہوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت، ان